ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زالت به الكسوف۔ آج کی مختصر سی گفتگو میں شرکت کے مسائل کے متعلق تھوڑی سی باتیں عرض کرنی ہے۔ بڑے جانور جن میں اونٹ، گائے اور بھینس ان میں قربانی کے لیے 7 افراد شریک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روایات میں اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے یہ باتیں ثابت ہیں۔ چونکہ ایک جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں تو اس لیے شرکت کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے ہمیں رہنمائی بھی دی ہے۔ یہ جو رہنمائی ہے یہ مختلف صورتوں میں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ مختصر سی اور نمبر وار آپ کے سامنے گفتگو کروں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس وقت بڑا جانور خریدا جائے تو اس وقت کس نیت سے خریدنا ہے، اس کے اندر کس طریقے سے شرکت ہونی ہے، کس طریقے سے نہیں۔ اگر کسی انسان نے بڑا جانور خریدا ہے اس نیت سے کہ اس کو قربانی کرنی اور ساتھ ہی خریدنے کے وقت اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں اپنے لیے 1 یا 2 حصے رکھوں گا اور باقی حصوں میں میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو شریک کروں گا، خریدنے کے وقت اس کی یہ نیت تھی، تو میرے عزیزو اب اس جانور میں اگر اور افراد شریک ہو سکتے ہیں، شرکت کی ان کی خواہش ہے تو اس میں شریک ہو سکتے، کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں۔ البتہ اگر خریدنے کے وقت خریدنے والے کی نیت یہ تھی کہ یہ جانور سارا کے سارا مکمل میں نے اپنی طرف سے ہی کرنا، اس میں میں نے کسی کو بھی شریک نہیں کرنا، تو اس صورت میں اس جانور کے اندر کسی اور کا شریک ہونا بہتر نہیں ہے۔ اگر صورتحال ایسی بن گئی کہ جس جانور کو صرف خریدا ہی اپنی طرف سے قربانی کے لیے ہے، جیسے میں نے ابھی بتلایا، اس جانور میں خریدنے کے بعد کوئی اور آدمی شریک ہو جائے تو پھر اس کی شرکت کا کیا حکم ہوگا، شریک ہونا ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں ہمارا دین، ہمارا مذہب ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ اگر تو جانور کو خریدنے والا انسان جو ہے وہ صاحب مال ہو، صاحب نصاب ہو، یعنی اگر اس پہ قربانی واجب تھی، اس نے اپنی قربانی کے لیے جانور خریدا ہے، صاحب نصاب ہے، امیر آدمی ہے، یہ آدمی اگر اس نیت سے جانور خریدتا ہے کہ میں اس میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، تو اس کے خریدنے کے بعد دوسرے آدمی اس میں شریک ہو سکتے ہیں، کوئی کسی طرح کی قباحت کی بات نہیں۔ البتہ اگر خریدنے والا انسان ایسا ہے جو غریب تھا، صاحب نصاب نہیں، اس پہ قربانی تو واجب نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ غریب آدمی ہوتا ہے، تو اب یہ غریب آدمی جو ہے اس کے خریدے ہوئے جانور میں اور اس نیت سے خریدے ہوئے جانور میں کہ میں نے خود سارا جانور کرنا ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا، اس آدمی کے لیے کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں۔ البتہ اگر کسی آدمی کو اس نے شریک کر لیا ہے، غریب آدمی، تو جتنے افراد اس کے ساتھ شریک ہو گئے اس جانور میں اپنی قربانی کریں گے، ان کی قربانی تو ہوگی، ان کی قربانی کے اندر کوئی کسی طرح کی قباحت نہیں ہوگی، لیکن
جو غریب آدمی ہے جس نے یہ جانور خریدا ہی اپنی طرف سے قربانی کرنے کے لیے تھا، اب اس غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہوگا شریعت مطہرہ کی طرف سے کہ جتنے حصے اس آدمی نے دوسرے لوگوں کے اس جانور میں شریک کیے ہیں، 3 کیے ہیں، 4 کیے ہیں، 5 کیے ہیں، حتیٰ کہ 6 حصے شریک کیے ہیں، اب ان 6 حصوں کا اس آدمی کو ضمان دینا ضروری ہوگا۔ یہ آدمی ان 6 حصوں کا ضامن ہوگا، یعنی یہ 6 حصے اس پہ ادا کرنے واجب ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ جس سے اس نے پیسے لیے ہیں، ان پیسوں کے قربانی کے دنوں کے اندر یہ قربانی کا جانور خرید کے اللہ کے راستے میں یہ قربان کرے گا، اس بندے کے لیے یہ پیسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر قربانی کے دن ختم ہو گئے، یعنی 12ویں تاریخ جو ہے ذی الحجہ کی، اس کی مغرب کی اذان ہو گئی ہے، تو اب دن تو ختم ہو گیا اس کے، اب یہ جو پیسے اس نے لیے ہیں، یہ پیسے یہ صدقہ کرے گا، اس کو اپنی ملکیت میں رکھ کے اپنی ضرورت میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ جتنے پیسے اس نے لیے ہیں سارے کے سارے پیسے مسکینوں کو تقسیم کر دے، اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ کس بندے کے لیے ہے؟ جس نے بڑا جانور خریدا اور سارا جانور اپنی نیت سے خریدا ہے کہ میں اپنی طرف سے کروں گا، اور خریدنے والا آدمی کیسا بنا؟ غریب۔ اس نے اگر دوسرے لوگوں کو شریک کر لیا، جیسے میں نے عرض کیا 1 2 3 4 حصے شریک کر لیا، تو جتنے حصے شریک کیے ہیں، شریک ہیں ہونے والوں کی قربانی تو ہو گئی ہے، لیکن اس نے جو ان پہ پیسے لیے ہیں، یہ پیسے اس کے لیے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ 2 کام کرے گا، یا تو ایک کام یہ کرے گا کہ قربانی کا جانور قربانی کے دنوں کے اندر ہی خرید کے اللہ کے راستے میں قربان کر دے، اگر ایسا نہ کر پایا تو قربانی کے دنوں کے گزرنے کے بعد یہ انسان جتنے پیسے اس کے پاس تھے وہ مسکینوں کو صدقہ کر دے گا، مسکینوں کو دے دے گا۔ اس کی وجہ حضرات علماء نے یہ لکھی ہے کہ یہ خریدنے والا انسان جو ہے وہ غریب جس پہ قربانی واجب نہیں، جب اس نے قربانی کا جانور قربانی کی نیت سے خرید لیا تو یہ سارا کے سارا جانور یہ نظر کے حکم میں ہو گیا ہے، اور نظر کو پورا کرنا شریعت مطہرہ کی طرف سے واجب ہے، واجب۔ اب پورا جانور اس کو اپنی طرف سے کرنا واجب تھا، اس نے چونکہ اپنے اس واجب کے اندر خطا کی ہے، غلطی کی ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، اس نافرمانی کی وجہ سے اس کو پیسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں شریعت دے گی۔ اس سے بات معلوم ہوگی کہ اگر خریدنے والا امیر آدمی ہے، وہ اپنی طرف سے نیت کر کے خریدتا ہے کہ سارا جانور میں نے کرنے کا، اگر وہ دوسروں کو شریک کر لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں، اس میں کوئی چٹی لازم نہیں ہوگی، کوئی ضمان واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر وہ دوسروں کو شریک کرنے کی نیت سے خریدتا ہے پھر دوسروں کو شریک کر لیتا ہے، یہ ایک اہم بات تھی سمجھنے والی۔ دوسرے نمبر پہ بڑا جانور جس وقت خریدا جائے اس سے پہلے بھی شریک ہونا جائز ہے کہ پہلے حصے جمع کر دیے جائیں، جتنے بھائی شریک ہونا چاہتے ہیں حصے جمع کرنے کے بعد پھر آگے جانور خرید لیا جائے، اور جانور خریدنا پہلے خرید لے کوئی آدمی، اس کے بعد اس میں شریک کرے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اب تیسری بات یہ ہے، بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ 7 کا حصہ برابر ہو، حصے کے اندر کمی بیشی نہ ہو۔ مثلا ہمارا بڑا جانور جو ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ویسے بہت زیادہ قیمت 14,000 روپے کا ہے، ہم گائے لینے کے لیے جاتے ہیں 14,000 کی مل جائے، ہم بھینسا لینے کے لیے جاتے ہیں 14,000 روپے کا ہمیں مل جائے، اونٹ لینے کے لیے جاتے ہیں 28,000 کا ہمیں مل جائے۔ یہ 14,000 کا جو جانور ہے اس میں 7 حصے ہوں گے، فی کس 2,000 روپے آئے گا۔
اب ہر ایک کو 2,000 روپے دینا ضروری ہو۔ اگر ان میں سے کوئی ایسا کرے کہ 2 آدمی جو ہیں وہ 2,500 روپے دے رہے ہیں اور 2 آدمی 1,500 روپے دے رہے ہیں، باقی جو افراد ہیں وہ دے رہے ہیں 2,000 روپے، تو میرے عزیزو اب یہ جو ایک بندے نے 2 بندوں نے 1,500 روپیہ دیا ہے اور 2 نے 2,500 روپیہ جو دیا ہے، یہ ان کا حصہ برابر نہیں ہے۔ حصے کے برابر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اس جانور کے اندر شریک ہونا یا اس طریقے سے ان کا اس جانور کو اپنے حصوں میں تقسیم کرنا یہ قطعاً جائز نہیں۔ اگر انہوں نے اس طریقے سے قربانی کر لی تو میرے عزیزوں ان کی یہ قربانی بھی جائز نہیں ہوگی، اس لیے کہ قربانی کرنے کا جو شریعت نے ہمیں اصول اور طریقہ دیا تھا، یہ اس طریقے اور اس اصول کے خلاف اس نے کیا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر قربانی کے اندر بڑے جانور میں کوئی ایسا شخص پہلے سے شریک تھا کہ جس بندے پہ قربانی واجب تھی اور ذبح کرنے سے پہلے یہ بندہ قربانی سے الگ ہو گیا کہ بھائی میرے پیسے واپس دے دو، میں قربانی کے اندر نہیں رہنا چاہتا، صاحب نصاب ہے، مالدار آدمی، اس نے پیسے دیے، جانور خرید لیا گیا، ابھی قربانی ہوئی نہیں تھی کہ اس نے اس سے پہلے ہی علیحدگی کا اعلان کر دیا، اس کی جگہ پہ دوسرا کوئی بندہ شریک ہو گیا تو اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت والی بات نہیں، مالدار ہے جو الگ ہونے والا ہے، اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا آدمی اگر آ کے شریک ہو جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز ہے، کوئی قباحت نہیں۔ اور اگر صورتحال یہ ہے کہ جس بندے پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، غریب آدمی تھا، وہ اس جانور کے اندر شریک ہوا ہے، لیکن ذبح کرنے سے پہلے یہ آدمی اپنی شرکت سے دستبردار ہو جاتا ہے، کہتا ہے میرے پیسے مجھے واپس دے دیے جائیں، تو میرے عزیز دوستو اس صورت میں اس بندے کے پیسے اگر واپس دے بھی دیے جائیں اور اس کی جگہ پہ کوئی اور بندہ بھی آ جائے، تب بھی اس غریب آدمی کے 7ویں حصے کے اس جانور میں متعین ہو جانے کی وجہ سے کہ اس کا 7واں حصہ اس کے کھاتے میں آ چکا تھا، اس کی طرف سے متعین ہو چکا تھا، اس کے ذمے میں قربانی واجب رہ گئی ہے۔ اس لیے جو دوسرے شریک ہیں اس جانور کے اندر، ان سارے شرکاء کی اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ایک غریب آدمی ہے، اس کو 7ویں حصے میں شریک کر لیا گیا، ذبح کرنے سے پہلے وہ آدمی اپنے حصے سے علیحدہ ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھے میرے پیسے واپس دے دیں، میرا حصہ واپس دے دیں، میں اس جانور کے اندر شریک نہیں رہنا چاہتا، تو انہوں نے اس کو پیسے واپس دے دیے۔ اس کی جگہ پہ کوئی اور آدمی شریک ہو گیا یا کوئی آدمی شریک نہ ہوا، ان 6 افراد نے اپنے حصے جو ہیں وہ اپنے اوپر برابر تقسیم کر لیے، اس 7ویں حصے کو بھی۔ تو میرے عزیز دوستو اس صورت میں چونکہ اس غریب آدمی کا حصہ جو ہے وہ متعین تھا، اس متعین ہونے کی وجہ سے اس کے جانور میں جو باقی افراد شریک ہیں ان کی قربانی بھی جائز نہیں، اس لیے کہ غریب آدمی کی طرف سے اس جانور کے اندر جو 7واں حصہ تھا وہ نظر کے طور پہ متعین ہو گیا، اور جب نظر کے طور پہ متعین ہو جائے اس کو کرنا ہی واجب ہوا کرتا ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور صورت کوئی اور طریقہ اختیار کرنا یہ شریعت نے اجازت نہیں دی اس کی۔ 5ویں بات یہ ہے کہ ایک قربانی کے جانور میں، بڑے جانور میں 3 افراد مثال دے رہا ہوں قربانی کی نیت سے شریک ہوئے ہیں اور 4 افراد عقیقے کی نیت سے شریک ہوئے ہیں، تو قربانی کرنے والوں کی قربانی ٹھیک ہو جائے گی، عقیقے کی نیت سے عقیقہ کرنے والوں کا عقیقہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں کوئی کسی طرح کی قباحت والی بات نہیں ہے۔ یہ ایک اچھا خاصا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کی نیت سے شرکت جائز ہے یا نہیں، تو میرے عزیزو احادیث سے باقاعدہ ثابت ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ کچھ حضرات جو ہے وہ بعض روایات کا سہارا لے کے وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر عقیقے والے انسان نے قربانی والے جانور میں شرکت کر لی تو یہ جائز نہیں ہے،
میرے عزیزوں کسی حدیث کے اندر یہ آ جانا کہ یہ بڑا جانور جو ہے یہ چھوٹا جانور جو ہے اس میں ایک آدمی شریک ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی شریک نہیں ہو سکتا، یہ اس ایسی باتوں کی وجہ سے یہ بات ثابت کرنا کہ بڑے جانور کے اندر عقیقہ جائز نہیں ہے یا کوئی اور اس کے قریب کوئی بات ایسی ہو، میں اس مسئلے میں لمبا نہیں جانا چاہتا ہوں، میں پروگرام بھی نہیں ہے میرا جانے کا، وقت بھی نہیں ہے، تو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دین نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم اس اجازت کا فائدہ اٹھائیں۔ عقیقے کی نیت سے قربانی کے جانور میں شرکت جائز ہے، کوئی کباہت والی بات نہیں۔ جی چھٹا مسئلہ بھائی یہ ہے کہ جس بندے پر قربانی واجب ہے یہ اور جو بندہ نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے یہ دونوں ایک جانور میں شریک ہو سکتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ بہت زیادہ چلتا ہے کہ ایک بندے نے اپنی طرف سے جو قربانی کرنی، ایک بندے پہ ایک ہی قربانی واجب ہوتی ہے، یاد رکھیں، اس سے زیادہ اس پہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اگر ایک بندہ ایک سے زیادہ قربانی کر رہا ہے تو وہ اپنے گھر کے افراد کے تعین کے ساتھ کر لے، یہ ایک حصہ ان کی طرف سے، ایک حصہ ان کی طرف سے، ایک حصہ ان کی طرف سے، تو یہ تو چلو ایک بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو بہت زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، وہ پوری امت کی طرف سے کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کر رہے ہیں، اپنے جانے والے وہ حضرات کی طرف سے بھی کر رہے ہیں جو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، امت کی طرف سے، جو ان کے حضرات اللہ کے پاس چلے گئے ان کی طرف سے ساری قربانی نفلی قربانی ہے۔ ایک جانور کے اندر کئی افراد کو اس طرح سے شریک کرنا اور ایک حصہ اس کے اندر اس بندے کا رکھنا جس پہ قربانی واجب ہے، تو میرے عزیزوں دونوں کے حصے جمع ہو سکتے ہیں، کوئی کہ بات والی بات نہیں ہے، یعنی نفلی قربانی کا حصہ اور واجبی قربانی کا حصہ ایک جانور کے اندر جمع ہو سکتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کباہت والی بات نہیں ہے۔ شرکت کے باقی احکام مسائل انشاءاللہ اگلی مجلس میں آئیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو بات سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔